إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال جل وعلا في مقام آخر: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال في مقام آخر: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دعا کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کا ادب بھی ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں خالص اپنے رب سے مانگنا چاہیے، دعا اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دعا کے اندر تضرع ہو، گریہ وزاری ہو اور اخلاص ہو. اللہ رب العالمین کہتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تم اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، رو رو کر، گریہ وزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور چپکے سے. یعنی دعا تنہائی میں ہو، چپکے سے ہو. یعنی آدمی مانگے تو بازو والوں کو پتہ نہ چلے، یا پھر آدمی تنہائی کا انتخاب کرے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے: فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ رب العالمین کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. وہ دعا جو اخلاص سے کی جاتی ہے، وہ دعا جو اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور دعا کی قبولیت کی 3 مراتب ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لے،
بندہ جو طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کر دے، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول تو نہ کرے، لیکن اس کے دعا مانگنے کی وجہ سے آنے والی اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ یعنی دعا تو قبول نہیں ہوئی، دعا کا دوسرا مرتبہ یہ کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے مصیبت کو ٹال دیا، مصیبت کو دور کر دیا۔ مصیبت آنے والی تھی، پریشانی آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں سے راضی ہو گیا اور مصیبت کو دور کر دیا۔ مصیبت آئی ہی نہیں، مصیبت دور ہو گئی۔ دعا کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر نہ تو کوئی مصیبت دور ہوئی اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوئی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ثواب دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مومن کی دعا رائگاں نہیں ہوتی ہے، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول ہونے کے 3 مرتبہ ہے، ایک یہ کہ قبول ہو جائے، دوسرا ہے کہ مصیبت دور ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے نجات کا اور ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، یہ بری بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیٹ سویر سنے گا، قبول کرے گا، اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے اندر خامی ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے ناراض ہو جائے، دعا کرنا چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ جو دعا کرتے ہیں 1 مہینہ دعا کیے، 2 مہینہ دعا کیے، 1 سال دعا کیے اور پھر دعا چھوڑ دیے، اور کیا کہتے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے۔ میں 1 سال سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوء ظن کا شکار ہے، بدگمانی کر رہا ہے۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر دعا کرے، قبول ہو جائے تو اس کے لیے ایک نعمت تھی جو مل چکی ہے، اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا لیکن اللہ نے ہم کو نہیں دیا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں دے گا۔ تو دعا کرنا یہ توحید ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی سلامتی ہے، اور دعا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین اس سے غضبناک ہوتا، غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کو دنیا کے اندر ان کی دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے، آخرت میں اونچا درجہ عطا کرتا ہے، اور ان کی دنیا میں دعا قبول کرتا ہے۔ اور جو نہیں مانگتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم اگر انسان سے مانگیں تو انسان ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ خالق سے مانگا جائے، اپنے مالک سے مانگا جائے، اپنے رب سے مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ آئیے کچھ آداب جانتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوگی، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں بیان کیے جائیں گے۔ کیسے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے؟ قبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، دعا کریں جلدی نہ کریں، صبر کریں۔ دعا کریں، ایک لمبی مدت تک دعا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ اور جو آدمی جلدی مچاتا ہے، عجلت سے کام لیتا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ جو لوگ اجرت نہیں مچاتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے ہیں، مسلسل مانگتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یزال یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر دعا رد ہو جاتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ما لم يدعو باسم او خطیئہ،
ما لم يدعو باسم او قطيعۃ رحم، جب تک وہ آدمی گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے، اچھی دعا کر رہا ہے قبول ہوگی، جب گناہ والی دعا کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، یا ایسے ہی رشتوں کو توڑنے والی دعا کرے دعا رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے ما لم یستعجل، جب تک وہ اجرت سے کام نہ لے، جلد بازی نہ کرے۔ جو شخص دعا میں جلد بازی کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے واسطے ناراض ہوتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ 3 لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ گناہ کی دعا کرتے ہیں، جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا کرتے ہیں، جو لوگ دعا میں جلدی سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح دعا کی تو شام تک قبول ہو جانی چاہیے۔ نہیں، دعا ایک وقت چاہتا ہے، ایک لمحہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً قبول کر سکتا ہے، لیکن ایک مصلحت ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالدار بنا دے، اب وہ آدمی دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ایک حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مال ابھی فائدہ مند نہیں ہے، اگر مال آ گیا تو بہت ممکن ہے چوری ہو جائے گا، مال آ جائے اولاد بگڑ سکتی ہے، مال آ جائے ہمارا ایمان بگڑ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، مال آنے کی وجہ سے برائی کرنے لگے، تو حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے دعا کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہم دعا کرنے میں جلد بازی نہ کریں، دعا کرنے کے ساتھ انتظار کریں، قبولیت کے لیے انتظار کریں، صبر کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا تضرع کے ساتھ ہو، گریہ وداری کے ساتھ ہو، رو کر کے دعائیں کریں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو رو کر کے۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی رو کر کے دعا کرے، گریہ وداری کے ساتھ دعا کرے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب آدمی مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مسلسل مانگتا ہے، لگاتار مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو اور اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ رو کر کے، گریہ وداری کے ساتھ، چپکے سے پکارو، تنہائی میں پکارو، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے، ایسی دعا کرو۔ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے دعا اخلاص کے ساتھ ہو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کا مقام دیکھیے، دعا کے اندر اگر اخلاص آ جائے تو کافر کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرمایا، کہا کافر لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے اور دریا موج کھاتی تھی اور کشتی ہچکولے کھاتی تھی، اور جب جان ہلک تک پہنچ چکی ہوتی تھی، زندگی کا کوئی امکان نہیں رہتا تھا، ایسی مصیبت کی گھڑی میں، نامساعد حالات میں مکہ کے مشرک اور کافر اپنے معبودان کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے بتوں کو بھلا دیتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے، جس کو پکارتے تھے، ان سب کو چھوڑ دیتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بالکل اخلاص کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں، سمندر میں اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لاتا تھا، پانی سے ان کو نجات دلا دیتا تھا، خشکی کی طرف لاتا تھا، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے، اللہ کو بلا بیٹھتے تھے۔ یہاں پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی دعا قبول کرتا تھا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو دعا کے اندر اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے وقت ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے، تب دعا قبول ہوگی۔ غفلت کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ اٹھا ہوا ہو لیکن ہم غافل ہیں، ہم بے خبر ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟
جس دعا میں آدمی دل کو حاضر رکھے، خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے دعا کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے، یہ اس بات پر یقین رکھ لے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ قبول کرے گا، دل کو حاضر کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ، تم اپنے رب سے دعا کرو اس حال میں کہ تم اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، سنو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کو اور اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے جو شخص غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے، غافل دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہو، اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ سننے والا ہے، اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ اس کے دل کی حاضری ہو، خشوع و خضوع ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر یقین نہ ہو اور دل حاضر نہ ہو، دل میں خشوع و خضوع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ عمل صالح، ہم نیک کام کریں، ہم نیک کام نہ کریں، نماز کی پابندی نہ کریں، روزہ اور نماز اور زکوٰۃ یہ ساری عبادتیں ہمارے اندر نہ ہو، ہم دعا کریں دعا قبول ہو جائے، نہیں قبول ہوگی۔ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری کہ پہلے نیک بنیں، ہم نیک بن جائیں، عمل صالح کریں، نیک کام کریں، اور تب دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بانجھ تھے، یعنی بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہ ہاں اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے، اور دعا کر رہے ہیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے اللہ تو مجھ کو تنہا مت چھوڑ، میرا وارث بنا دے، یعنی مجھ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ بوڑھے ہو گئے دعا کرتے کرتے، دعا نہیں، ان کو اولاد نہیں ملی، اور دعا کیا کیے؟ نیک کام کر رہے تھے، نیکی کر رہے تھے، اور دعا بھی کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی، کب؟ بڑھاپے کے وقت۔ اور پھر ان کی جو دعا قبول ہوئی اس کے اندر یہ بات موجود ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ان کی دعا قبول کی ہوئی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے کیوں نوازا؟ یہ دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وجہ کیا تھی دعا قبول ہوئی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہو، نیکیوں کا خزانہ ہو، ہم نیک بن جائیں، عمل صالح کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی، اور مصر سے بھاگے تھے جان بچا کر کے، فرعون ان کو اگر پکڑ لیتا تو جان مار دیتا، جان بچا کر کے بھاگے تھے مصر سے، مدین آئے، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور اپنے برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں۔ وہاں پہ کنارے پہ کچھ خواتین تھی جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، مردوں کے ساتھ جا کر کے مل نہیں رہی تھی کہ جا کر کے مرد عورت اکٹھا ہو کر کے پانی پیے، پردہ کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر کے ان خواتین کے برتن کو پانی بھر دیا اور ان کو پانی پلا دیا، اور پھر جا کر کے دعا کی رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نیکی کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اس محتاج کو جو بھی تو عطا کر دے، وہ تیرا بندہ محتاج ہے، تیرا بندہ کیا ہے؟ اس کا ضرورت مند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ بھاگ کے آئے تھے۔ اللہ نے گھر کا انتظام کیا، شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، کھانے کا انتظام کیا، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا،
اللہ نے مدین کے اندر ان کے کمانے اور کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ تو دعا کی یہ تاثیر ہے کہ اگر آدمی نیکی کا کام کرے، نیک کام کرے، عمل صالح کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اخلاص کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور پھر اس نیکی کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری اس نیک عمل کو قبول کر لے۔ اور پھر وہی خانہ کعبہ کے سائے میں یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین اس شہر مکہ کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیج، ایک ایسے نبی کو بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے، دلوں کو صاف کرے، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، قرآن و حدیث پڑھ کر کے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 3 اور 4,000 سال کے بعد، 4,000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ سوچیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دعا قبول کب ہو رہی ہے؟ 4,000 سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم دعا کر رہے ہیں، آج ہم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہماری دعا آج ہی قبول ہو جائے، ہمارے مرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک کام کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس شہر میں ایک ایسے رسول کو بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری کمائی بالکل صاف ہو، حلال ہو۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا گھر کا جو خرچہ ہے، گھر جو بنا ہوا ہے، اس کی ہر اینٹ حرام مال سے بنی ہوئی ہے، سود کے پیسے سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کا خون دوڑ رہا ہے، پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں حرام کا مال ہے، طاقت بھی حرام کا ہے، تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے، اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سفر پر ہوتا ہے، اس کے بال بالکل پراگندہ ہوتے ہیں، دھول مٹی سے اٹے ہوتے ہیں، اور بالکل تنگدستی کے عالم میں اللہ رب العالمین سے کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، یا ربی اے اللہ تو مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو یہ عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آدمی دعا کر رہا ہے، یا ربی اے میرے رب تو میری دعا قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کی خوراک حرام مال سے ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام مال سے ہے، یعنی جو پیتا ہے وہ حرام مال سے پیتا ہے، جو کھاتا ہے وہ حرام مال سے کھاتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور جو لباس پہن رکھا ہے وہ بھی حرام مال کا ہے۔ 2 نمبر کا مال استعمال کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے، انلیگل طور پہ حرام مال سے کمایا ہے، یا اس طریقے سے سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے، خیانت کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، وہ حرام مال سے وہ کمایا ہے، اور وہ حرام مال کا لباس پہنا ہے، حرام مال کا کھانا کھایا ہے، حرام مال کا پانی پیا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی پرورش حرام مال سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اس کا کھانا حرام مال سے ہے، اس کا پینا حرام مال سے ہے، بتائیے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمائی حلال ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پینا حلال ہو۔ آج ہمارا پورا گھر حرام مال سے بنا ہو، ہمارا پورا لباس حرام مال سے ہو، ہمارا پورا کھانا اور پوری کمائی حرام مال سے ہو، ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صحت مندی عطا کر دے، ہم کو دولت عطا کر دے، ہم کو سلامتی عطا کر دے، ہم کو اولاد کی نعمت سے عطا کر دے، ہم دعائیں کریں
ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے بندو، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا مال حلال طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے نہ ہو، حرام مال نہ ہو۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں توبہ استغفار ہو، ہم گناہوں سے بچیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نیکی بھی کریں اور اللہ سے مغفرت کی اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگیں۔ ہم نیکی بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، ہم نے برائی سے بچے بھی، گناہ چھوڑ بھی دیں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ کیوں معافی مانگیں؟ کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ توبہ استغفار کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ اے میرے رب تو مجھ کو معاف کر دے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو اللہ رب العالمین جب اس نے یہ کہا کہ تو مجھ کو معاف کر دے، اللہ سے دعا کی، فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہماری دعا قبول ہو، ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، ہم نیک 5 وقت کی نماز پڑھیں ضرور، نیک کام کریں ضرور، گناہوں سے بچیں ضرور، لیکن ہم اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، کیونکہ ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکی ہم مکمل طور سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی اطمینان سے نماز پڑھے، کتنی بھی نیکی کرے، کتنی بھی خشوع و خضوع سے نیک کام کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے نیک عمل میں کوتاہی آ ہی جاتی ہے، کمی پائی ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ سحر کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دے دوں۔ تو سحر کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت اگر آدمی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت کے کچھ اسباب تھے جو آج کی جمعے کے خطبے میں بیان کیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو زیادہ زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری دعاؤں قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔